بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو خالق کائنات ہے اور مالک شش جہات بھی۔ بعد ازاں بے حد و بے شمار لا تعداد درد پاک صاحب لولاک نبی رحمت شفیع معظم، جانے جانا، جانے کائنات، جانے جہان کائنات، باعث تخلیق کائنات، شب اسرا کے دولہ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاکر ستودہ صفات پر، جن کی امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا، اور آپ کے صدقے غوث و رضا و دیگر اولیاء اور بالخصوص قلندر دوراں حضور شاہ عبدالعزیز المعروف بابا جی مت سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان اور شکر عظیم کہ اس مالک خالق نے ہمیں آج ان بابرکت لمحات میں یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق حسنہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ بلا شبہ آج شوال کی پہلی تاریخ ہے۔ گزشتہ دن رمضان المبارک کا آخری دن تھا، گزشتہ رات شوال کی پہلی رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مقدس، ماہ صیام، ماہ رمضان عطا فرمایا، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتیں اپنے بندوں کی طرف نازل فرمائیں، اور یہ مہینہ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے بخشش کے بے شمار مواقع قدم قدم پہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت پر جو کرم فرماتا ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ ماہ مقدس اللہ تعالیٰ کے خاص پسندیدہ ایام کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر رات میں اپنے لاتعداد بندوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے، اور پھر ایک شب آتی ہے جس کے بارے میں حضور نے شوال کا آخر آیا تو صحابہ سے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ نے میری امت کو ایک رات ایسی عطا کی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کو قرآن نے کہا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں اپنے لاتعداد بندوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے، اور جب لیلۃ القدر آتی ہے، شب قدر آتی ہے، تو پھر جتنے بندے یکم رمضان سے لے کر لیلۃ القدر تک اللہ نے آزاد کیے ہوتے ہیں، ان تمام کے برابر صرف اس ایک رات میں اللہ بندوں کو آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر وقت گزرتا ہے، رمضان المقدس اختتام کو پہنچتا ہے، جیسے ہی یہ مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہے تو آنے والی رات لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، جو گزر چکی۔ اس رات میں جتنے لوگ پورے رمضان میں اللہ نے آزاد کیے ہوتے ہیں، ان تمام کے برابر صرف اس رات میں اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور پھر اس رات میں اللہ تعالیٰ
اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ بتاؤ اس مزدور کا اجر کیا ہے جو اپنا کام پوری محنت کے ساتھ مکمل کر لے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کو مکمل مزدوری دی جائے اور اس کو اچھا اجر عطا کیا جائے۔ تو اللہ فرماتے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جس نے رمضان کا حق ادا کیا میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ تو گزشتہ رات اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پورا مہینہ عبادت کے بعد ہمیں اس کا ثمر عطا فرمایا ہے۔ مالک کریم اپنے محبوب علیہ السلام کی امت پہ بہت کرم فرما ہے، وہ قدم قدم پہ محبوب علیہ السلام کی امت کو بخشش کے مواقع عطا فرماتا ہے۔ صدقہ فطر جو ہم ادا کرتے ہیں اس کے جو انعامات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک حدیث پاک میں جس میں 10 انعامات کا ذکر کیا گیا، اس میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ جو عید سے پہلے نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے تو اللہ اس کا نام بدبختوں کی فہرست سے مٹا دیتا ہے۔ اب اس میں فائدہ کیا ہے، اس کے لیے ایک اور حدیث پاک سنیے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا تو وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے دیگر احادیث میں بھی حضرت جبریل علیہ حدیث پاک ہے کہ جس میں حضور ممبر پہ تشریف فرما ہو رہے تھے تو جبریل نے دعائیں کی تھیں، ان میں سے بھی ایک دعا یہی تھی کہ جو رمضان کو پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے وہ تباہ ہو جائے، تو حضور نے اس پہ بھی آمین کہا۔ تو گویا کہ رمضان میں اپنے گناہ نہ بخشوانے والا بدبختوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت موقع محبوب کی امت کو عطا کیا کہ اگر تم اپنا نام بدبختوں کی فہرست میں ڈال ہی چکے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے محبوب کی امتی ہو، میں تو تمہیں بخشنا ہی چاہتا ہوں، تو آؤ صدقہ فطر ادا کرو۔ جب بندہ صدقہ فطر ادا کرے گا تو اس کا نام بدبختوں کی فہرست سے مٹا دیا جائے گا۔ تو مالک کریم اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے بہت سے بخشش کے اسباب ہمیں مہیا فرماتا ہے، اور یہ اس رب کریم کا خاص کرم اور فضل ہے۔ آج ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے تو ہماری اکٹھا ہونے کی یہی وجہ ہے کہ ہم اس مالک کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے کہ مالک تو نے ہمیں ماہ مقدس عطا کیا، جو فضیلتیں رمضان کو حاصل ہیں کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ جس طرح رمضان جدا ہوا بہت سی فضیلتیں بھی ہم سے جدا ہو گئیں۔ رمضان میں ایک نیکی کرتے تھے تو 70 گنا زیادہ اس کا ہمیں اجر عطا کیا جاتا تھا، ایک نفل پڑھتے تھے تو اس کا ثواب ایک فرض کے برابر ہوتا تھا، ایک فرض ادا کریں تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ فرائض کا عطا کیا جاتا تھا۔ تو رمضان تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا لوٹ سیل میلہ تھا، تو جس طرح رمضان ہم سے جدا ہوا یہ فضیلتیں بھی جدا ہو گئیں۔ اب ایک نیکی کریں گے تو ایک ہی ثواب اللہ عطا کرے گا، وہ رمضان والا اجر گیا۔ تو کہا کہ مالک وہ مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا اور اس مہینے میں وہ مقدس رات ہمیں عطا کی، اور پھر لیلۃ الجائزہ کی رات ہمیں تو نے عطا کی، تو نے اپنے بندوں پر اتنا کرم کیا اور ہمیں بخشش کے موقع عطا فرمائے۔ بس اسی تیرے کرم کا شکر ادا کرنے کے لیے آج ہم سب یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور تیری بارگاہ میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور شکر کی فضیلت جو قرآن کریم نے بیان کی، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تمہیں زیادہ عطا کیا جائے گا۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ تم ناشکری کرو گے۔ احادیث طیبہ میں جس انداز سے شکر کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے شکر کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں رہے گا۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان شکر بھی ادا کرے اور اس کی نعمت میں برکت اور اضافہ بھی نہ ہو، بلکہ فرمایا کہ نہیں، جو شکر ادا کرے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اس کی نعمت میں اضافہ فرمائے گا، اور ناشکری زوال نعمت کا سبب بنے گی۔ اسی طریقے سے پیروں کے پیر، غوث اعظم کے پیر، بلکہ مولا حسین کے پیر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی، اور وہ حدیث کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے، جس طرح اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا، لیلۃ القدر عطا کی، رمضان کی طاق راتیں، لیلۃ الجائزہ، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اس نعمت پر شکر کا مطالبہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو میں نے نعمت دی ہے
لہٰذا بھی میرا شکر ادا کریں۔ تو فرمائے کہ جب وہ شکر کرتے ہیں تو چونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چاہنے پر قادر ہے، تو اللہ ان کی نعمت بڑھانے پر بھی قادر ہے۔ جب وہ شکر کریں گے اللہ ان کی نعمت میں اضافہ فرمائے گا، لیکن فرمائے کہ جب وہ ناشکری کریں گے تو چونکہ اللہ انہیں عذاب دینے پر بھی قادر ہے، تو اللہ اسی نعمت کو ان کے لیے وبال جان بنا دے گا، وہی نعمت ان کے لیے عذاب بن جائے گی۔ تو شکر جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا انداز جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا کرنے کا ہمیں ارشاد فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے صحابی، جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے معاذ واللہ انی لا احبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بولے تو کہا کہ میں تو کہا ہی کرتا ہوں بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف جب ہے کہہ دیں اگر وہ جناب ہوں۔ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، لیکن مزہ اس وقت ہے جب حضور فرما دیں کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل کی قسمت دیکھیے، کیا خوب انداز ہے۔ کہا ہے معاذ واللہ انی لا احبک، حضور نے یہ فرما کے ارشاد فرمایا، معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کبھی بھی نہ بھولنا۔ وہ وصیت کیا ہے؟ لا تدعن فی دبور کل صلاۃ، فرمایا کہ تمہیں جو نصیحت کر رہا ہوں، کچھ کلمات تمہیں عطا کر رہا ہوں، یہ کلمات ہر نماز کے بعد تم نے پڑھنے ہیں، ان کو ترک نہیں کرنا، کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ فرمایا کہ معاذ تم نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے شکر کی توفیق عطا فرما، اپنے عبادت کی توفیق عطا فرما اور حسن عبادت عطا فرما۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ معاذ تم نے اللہ سے کہنا ہے کہ مجھے شکر کی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، تم میری مدد فرما شکر کرنے میں، مجھے توفیق عطا فرما شکر کرنے کی۔ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ شکر اس مالک کا کرنا ہے، لیکن شکر کی توفیق بھی اسی سے مانگنی ہے کہ اللہ تیرا شکر کرنا ہے اور تیری توفیق سے کرنا ہے۔ تو آج ہم سب یہاں جو اکٹھا ہوئے ہیں اسی بات کے اظہار کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ مالک تو نے توفیق دی، رمضان دیا، اس رمضان میں تیری توفیق سے ہم کچھ عبادات کر سکے۔ مالک کریم پھر تو نے ہم پہ کرم بالا کرم فرما کر لیلۃ القدر، لیلۃ الجائزہ عطا کی، اور یہ سارے کرم فرمائے، تو لہٰذا اب تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہم تیرا شکر ادا کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ شکر یہ نعمت میں اضافے کا سبب ہے، ناشکری زوال نعمت کا سبب ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ روایت میں اسی لیے سنانے جا رہا ہوں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ مل جانے پر ہی شکر ادا کیا جائے، بعض دفعہ کچھ چیزیں چھوڑ دینے پر بھی شکر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اور بڑا پیارا لگتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت اللہ والے تھے، دن رات اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو اولاد نہیں تھی ان کے ہاں، دعا کی، اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا۔ اب اولاد کی چونکہ 100 معاملات ہوتے ہیں، اخراجات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، دیگر معاملات بھی، تو اب جب اپنی بیٹی کے معاملات میں مصروف ہوئے تو اللہ کے ذکر کی طرف سے غافل ہونا شروع ہو گئے۔ کیا ہوا کہ ایک دن خواب میں دیکھا کہ جس مجلس میں ہر روز بیٹھا کرتے تھے، آج اس مجلس میں کسی نے جانے سے روک دیا، کہا تم نہیں جا سکتے۔ پوچھا میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو وہ کہنے والے نے کہا کہ تو پہلے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتا تھا، اب چونکہ تجھے اللہ نے بیٹی عطا کی ہے تو اللہ کی طرف سے غافل ہونا شروع ہو گیا، لہٰذا اس مجلس میں تیری کوئی جگہ نہیں۔ تو اس وقت توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اور پھر اللہ سے معافی مانگ کے عرض کرنے لگے، مولا وہ چیز جو تجھ سے مجھے غافل کر دے اسے واپس لے لے، مجھ سے دور فرما دے۔ آنکھ کھلی اور افراتفری مچی ہوئی تھی، باہر شور ہو رہا تھا، پوچھا کیا ہوا؟ کسی نے تھوڑی دیر بعد آ کے بتایا کہ حضرت آپ کی صاحبزادی چھت پہ کھیل رہی تھی، پاؤں پھسلا اور نیچے گر گئی اور موقع پہ ہی فوت ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو ہم ایسے موقع پہ کہا کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، جس کا کوئی گیا ہو اسے تعزیت کرتے ہیں، لیکن بزرگ کا انداز دیکھیے، کہا الحمدللہ، میں شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ وہ چیز جس نے مجھے اللہ سے غافل کیا وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ تو بعض جگہ پہ چیز جب آپ کو نہیں ملتی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو آپ کی چاہت ہے وہ ملے پھر ہی شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں محبوب اتنا راضی رہے، اتنا راضی رہے، اللہ نے فرما دیا محبوب جتنا تو میری رضا میں راضی رہا ہے تو اس کا انعام بھی لے لے، اور انعام کیا دیا؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اللہ اب آپ کو اتنا راضی کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کی یاد ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہا کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر ہی کے ساتھ ہے۔
اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے بندوں سے پیار کریں، اولیاء اللہ کا دامن تھام لیں، شکر کی عادت اپنائیں، اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل